السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومسليا أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك. محترم المقام، قابل عزت احترام واساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار شہنشاہ کونین حضور پرنور امام الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی سے سرفراز فرمایا۔ مزید احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کرام سے وابستہ فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ محترم حاضرین کرام، آج کے ہمارے اس متبرک محفل تقاریر میں اس ناچیز کو دیا گیا موضوع مابعد کربلا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ظلم کے انداز بدل چکے ہیں، لیکن ظلم ختم نہیں ہوا۔ حق کو دبانے کی کوشش آج بھی جاری ہے، اور باطل آج بھی اپنی طاقت کے نشے میں حق کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے حالات میں تاریخ اسلام کے بعد واقعات ہمارے لیے محض قصہ نہیں بلکہ زندہ پیغام بن جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب طاقت حق کے بجائے ظلم کی خدمت کرنے لگے تو اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہوتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کو یہ ضروری ہے کہ وہ حق اور صبر اور دین غیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ دوستو، کربلا کی سرزمین پر صبر، استقامت اور توکل کا عظیم کا رشتہ ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں نے بھوک، پیاس اور جان کے خطرے کے ہونے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں چھوڑا اور صبر و استقامت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اس پر بس نہیں کیا اور صابرین کے ساتھ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور شہداء کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے تم ان کو مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کے زندگی کا شعور نہیں رکھتے اور تم کہتے ہو کہ حضرت امام حسین کو موت آئی ہے، علی اکبر کو موت آئی ہے، علی اصغر کو موت نے اپنا نوارا بنایا ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ زندہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے: نصر من اللہ وفتح قریب۔ کیسی مدد، کیسا فتح! آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یزید کے نام پر دنیا لعنت بھیجتی ہے اور حسین کے نام پر سر جھکاتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا کے بعد مسلمانوں نے 70 حسینی کے بدلے میں 1,70,000 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارے ہیں۔ دوستو، کربلا کے بعد سب سے پہلے شہداؤں کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ دیا گیا، پھر اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا گیا، بچوں اور خواتینوں کو قیدی بنا کر عبداللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں حضرت بی بی زینب اور زین العابدین رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت اور حکمت کے ساتھ حق کی گواہی دی، ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ بعد میں اہل بیت کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ پھر 2 سال بعد یزید کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتی اور کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کو شہید کر دیا گیا، اور مسجد النبوی میں اونٹ اور گھوڑوں کو باندھا گیا، جس وجہ سے 3 دن تک نماز اور اذان
معطل رہی تھی. اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کی تو لشکر نے مکہ کا محاصرہ کیا، جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. اور اس کے درمیان شام میں یزید سخت بیمار ہو گیا اور عیاشی میں مبتلا ہو کر موت آ پہنچی. ناز میں اور گانے والی عورتوں کے علاوہ اس پر رونے والا اور کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد یزید کے ساتھ جو مسلمانوں نے پیش آیا، کسی کو قتل کے بعد جلا دیا گیا، شمر کو قتل کے بعد کتوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، تو کسی کے ہاتھ کو کاٹ کر تڑپا کر مارا گیا، تو کسی کو رنگا رنگا کر تیروں کا نشانہ بنایا گیا، تو کسی کو نیزوں سے چھید مار کر مارا گیا، تو کسی کو زندہ جلا دیا گیا، تو کسی کے ہاتھ کو کاٹ کر گرم تیل میں ڈال دیا گیا. یہ تو آغاز تھا جو دنیا میں چیزوں کے ساتھ ہوا، آخرت میں اصل شروعات ہوگی. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کربلا